السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم اپنے چینل ایم اے قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کا تعلق اور اس کا ٹاپک ہے آزادی کے 73 سال اور مسلمان۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری۔ معزز سامعین، 15 اگست جو کچھ ہی گھنٹوں بعد آنے والا ہے، وہ ایک ایسا تاریخی اور ایک ایسا عظیم دن ہے ہم ہندوستانیوں کے لیے جس کی خوشی ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ پر، ہر تنظیم اور ہر ادارہ اور ہر اسکول اور ہر کالج اور ہر شخص ہر سال اس دن کو بڑے ہی دھوم دھام سے مناتا ہے۔ غلامی ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ مجاہدین آزادی کو اس دن خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بھی ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آنی چاہیے، دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جانے چاہیے، دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کے روداد سامنے آ جانے چاہیے۔ تو آئیے سامعین، انہی دردناک واقعات کو ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ آزادی کے 73 سال اور مسلمان کا جو ٹاپک ہے وہ کیسے ہم آپ کے سامنے واضح کر سکتے ہیں۔ سامعین، ایسے دردناک واقعات ہیں کہ خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ اگر ہمارے اسلاف اور اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمان پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جان دے دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے جان دی ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانے گئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمہ اللہ پر سوٹ وارنٹ ہوا ہے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے۔ اس ہندوستان میں مسلمان پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا۔ معزز سامعین، اس ملک کو آزاد ہوئے 73 سال ہو گئے، لیکن اس 73 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت و آبرو پر شبخوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، ہماری مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شعائر اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے اور کر دی گئی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں،
ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے، ہمیں شعائر اسلام کی حفاظت چاہیے۔ معزز سامعین، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے، سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے، دستور آزادی کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے، انٹرفیئر کیا جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے۔ ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے اور کر دی گئی ہے۔ ہم حکومت کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب اقتدار کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر مسلم پرسنل لا بورڈ میں ذرہ برابر مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، جو کہ آپ نے جبرن کر دی ہے۔ ہم اپنی جانوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون اور لازوال قرآنی دستور میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج بے نور ہو سکتا ہے مگر دستور قرآن بدل نہیں سکتا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں ہی نے سرفراز کیا، مسلمانوں ہی کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے۔ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے وفادار ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے اس دھرتی کی آزادی کے لیے لڑا ہے اور ہم ہی نے آباد کیا ہے۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اب اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ معزز سامعین، آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جا رہا ہے، ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا؟ اے محبان وطن، جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو، گنگا کی گہرائی سے پوچھو، سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو، ہندوستان کے صحراؤں سے پوچھو، آسمان کے تاروں سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے کہ ہم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا ہے۔ یہ سب کے سب ہماری عظمت کے گواہ ہیں، ہندوستان کا چپا چپا اس پر گواہ اور شاہد ہے۔ بتاؤ ہندوستان کو قطب مینار کی بلندی کس نے دی؟ جامع مسجد کی بلند اور اونچی عمارت کس نے دی؟ لال قلعے کی عظمت کس نے دی؟ تاج محل کی رانائی کس نے دی؟ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو۔ معزز سامعین، ہندوستان کی آزادی کو 73 سال ہو چکے ہیں۔ آپ سنجیدگی سے اس 73 سالہ دور حکومت کا جائزہ لیجئے۔ معیشت و تجارت، سیاست و ملازمت اور دیگر شعبۂ زندگی کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیے کہ ارباب حکومت نے مسلمانوں کو اس میں کیا حصہ دیا ہے۔ ہر میدان عمل کو دیکھیے کہ اس 73 سالہ دور میں کہاں کہاں مسلمانوں کو کتنا حق ملا ہے۔ الغرض مسلمانوں کی تاریخ کے بکھرے اوراق کی پکار نہیں، کرسی نشین حکمرانوں کی بھی یہی شہادت ہے کہ ہمیشہ اس آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے مسائل میں جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ معیشت ہو یا تجارت، سیاست ہو یا ملازمت، ہر موڑ پر مسلمانوں کو مفلوج اور مجبور بنا دیا گیا ہے۔ ہماری ترقی کی راہوں پر رکاوٹیں حائل ہیں، قدم قدم پر اقلیت کا روڑا اٹکایا جاتا ہے۔ آج حکومت کے گلیاروں سے لے کر ملازمت کے میدان تک اقلیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کی آزادی میں محبان وطن سے کہیں زیادہ ہماری قربانیاں ہیں۔ ہم ان لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے کہ اگر ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں تو ہمیں جمہوریت کا حق دیں، مسلمانوں کو ہر طرح کی مذہبی آزادی دیں اور ان کے حقوق کو پامال نہ کریں، ورنہ اگر مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور ان کے دل سے آہ نکل گئی تو تمہارے لیے بربادی کے لیے یہ آہ کافی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام دشمن طاقتوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کو سربلندی عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔